بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلائے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں سے بہت کوشش کی ہے محمد پر جادو کر کے ان کے پاس سے روکیں، لیکن ہم اس کے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ ایسا اور عصفیہ لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کندھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں خیال ہوتا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا، اور جو کام کر چکے ہوتے اس کے بارے میں خیال آتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر جب اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا اے اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خیال میں میرے پاس دو فرشتے آئے تھے، خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کا ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کندھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کندھی اور بال جنگل میں ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کندھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل سے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں ہمارے حضور کو خواب میں بتایا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کندھی کا جادو کرنے والا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ میں کندھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ حضور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک گانٹھ کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا، یہ تاکہ وہ 11 گانٹیں کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔